حضرت مولانا سعید صاحب کشمیری مدذلہ سے گزارش کرتا ہوں چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ اور شہر کے اور پورے علاقے کے معزز افراد، الحمدللہ آپ حضرات عصر سے نہیں بلکہ 3 بجے سے یہاں مستقل تشریف فرما ہے اور آپ نے مدرسے کا پورا پروگرام دل و جان سے سماعت فرمایا۔ یہ جو مجلس ہے یہ طلبہ کی علماء کی مجلس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مجلس میں بیٹھنے والے، اس مجلس میں چلنے والے، پھرنے والے، حدیث میں فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحفظه ادخلہ اللہ تعالی فی الجنة وشفعہ بعشرة من اہل بیتہ قد استوجب النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو بزرگان محترم، یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے۔ ساری کائنات کی مجالس مل کر اس مجلس کے ادنی لمحے کا آدھے گھنٹے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک اور جس میں علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین، نائبین، اور جس میں طلبہ جن کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ طلبہ کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ اتنی مبارک مجلس ہے کہ اس میں بیٹھنے والا ہر انسان، ہر فرد انشاءاللہ قیامت میں ان علماء اور طلبہ کے ساتھ ہوگا۔ میں حضرت مفتی صاحب دامن برکات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ حضرت سے اللہ نے اتنا عظیم الشان کام لیا، اتنا عظیم الشان دین کی خدمت حضرت کر رہے ہیں کہ الحمدللہ 6 سال کی اس مدرسے کی عمر ہے اور الحمدللہ 50 سال سے زیادہ علماء، فضلاء اور حفاظ کرام یہاں سے نکل رہے ہیں۔ فارغ ہو کر پورے شہر نہیں بلکہ پورے ملک کو انشاءاللہ یہ اپنے نور نبوت سے منور فرمائیں گے، روشن کریں گے۔ ہم تو اصل میں انتظار میں ہیں کہ استاد الاساتذہ دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر عظیم الشان استاد جو ہم سب کے استاد ہیں، حضرت مفتی حضرت مولانا قمرالدین صاحب، علامہ قمرالدین، تمام علماء دارالعلوم جتنے فضلاء کرناٹک میں، آندھرا میں، تمل ناڈو میں ہیں، ان سب کے استاد بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے انتظار میں ہیں۔ بہرحال یہ موقع میرے لیے غنیمت ہے کہ اللہ نے مجھے 2 منٹ بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک واقعہ آج کل مفتی ریاض صاحب نے واقعہ بتایا تھا، انہوں نے یاد کیا تھا کہ بھائی علماء اور طلباء کے لیے ادب ضروری ہے۔ جتنا انسان کو ادب ہوگا اتنا ہی اللہ اسے علم عطا فرمائیں گے۔ جتنا ادب کرے گا اللہ اسے ہی دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ اللہ سے ہم ادب مانگتے ہیں
اس لیے کہ بے ادب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہوتا ہے۔ تو ایک ادب کے بارے میں ان علماء اور طلباء کا یہ ذمہ داری ہے کہ یہ فارغ ہو جا رہے ہیں، اب ہی ان کو اپنے اساتذہ کا، بڑوں کا، ذمہ داروں کا اور چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب اب ہی کرنا ہے۔ معاشرے کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے بخاری کی ختم کیا اور ہم عالمیت اور افتاء کر کے آئے ہیں، ہم باادب بانصیب بن کر اب جینا چاہیں گے اور دنیا والوں کو ادب سکھائیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کا بھنجی، ٹوٹی جسے بولتے ہیں ہماری زبان میں، ایک مرتبہ وہ حضرت کے پاس آیا، حضرت راستے میں کھڑے تھے اور آگے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ بھائی آپ اور ہم اگر ساری دنیا کے انسان سے کوئی پوچھے گا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے تو آپ کہیں گے اس کا اسکرو لوز ہو گیا ہے، اسے مینٹل اسپتال میں لے جاؤ، نماز میں لے جاؤ۔ اگر کتے کے بالغ ہونے کا بھی کوئی سوال کرتا ہے، نہ کتابوں میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں کہیں اس کا ذکر ہے، کہ کیسے جاہلانہ سوال کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ٹوٹی میں جب پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کتا کب بالغ ہوتا ہے، تو کسی نے آگے سوال کیا، ٹوٹی نہیں، کسی نے اور دوسرے نے سوال کیا، مجھ سے غلطی ہوئی تو سوال کرنے والا کوئی دوسرا تھا، حضرت راستے میں کھڑے تھے اور ساتھ میں ٹوٹی بھی سن رہا تھا اس سوال کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب تو نہیں ہے، اتنے بڑے امام جن کے بارے میں حدیث میں فرمایا لَوْ كَانَ الْعِلْمُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسٍ، فرمایا کہ اگر علم چوتھے آسمان پر بھی ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت اور وہ تقوی رکھا تھا کہ چوتھے آسمان کو علم، آسمان سے بھی علم کو لے کر زمین پہ آتے۔ اور تمام علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب سائنس سوال کر رہا تھا اور امام صاحب سے جواب نہیں بنا، حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہم نے کوئی کتاب میں اس کا ذکر نہیں پڑھا کہ کب کتا بالغ ہوتا ہے، مرد کب، بچہ کب بالغ ہوتا ہے، لڑکی کب بالغ ہوتی ہے، یہ مسائل تو پڑھے ہیں لیکن کتے کے بارے میں نہیں پڑھا۔ تو ٹوٹی سنتا رہا اور سننے کے بعد جب سائل خاموش ہو گیا اور امام صاحب سے جواب نہیں بنا تو ٹوٹی نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں جواب دے دوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، جواب دو۔ تو اس نے کہا ٹوٹی نے کہ حضرت جب کتے کا بچہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور یہ دلیل دی اس نے کہ حضرت آپ نے کبھی دیکھا ہے کتے کو جب وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے گا کب کرے گا؟ جب وہ بچپنا اس کا ہوگا، پپی ہوگا، پلا ہوگا، اس وقت وہ ٹانگ اٹھا کر جو ہے پیشاب کرتا ہے، اور جب وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد امام صاحب پر اتفاق کا اتنا اثر ہوا کہ لکھا ہے علماء نے کہ حضرت حدیث پڑھانے بیٹھتے 40,000 علماء کا مجمع ہوتا، حضرت حدیث پڑھا رہے ہوتے اور وہ ٹوٹی جب دور سے اسے دیکھتے کہ ٹوٹی آ رہا ہے تو حضرت فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ایک مرتبہ کہ حضرت آپ حدیث پڑھا رہے ہوتے، حدیث کا درجہ بہت اونچا ہے اور وہ ٹوٹی آپ کا پیخانہ اٹھانے والا اور آپ اسے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پہنچی ہے من علمنی حرفا فانا عبد ان شاء باع وان شاء عتق وان شاء حرق۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، امام صاحب نے فرمایا کہ ابو یوسف مجھے حدیث حضرت علی سے ملی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا میں اس کا غلام ہو گیا، چاہے وہ جلا دے، چاہے مجھے غلام بنا دے، اور چاہے وہ جو ہے مجھے آزاد کر دے۔ بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب اس سائل کو عطا فرمایا، اس کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو خود حضرت کے شاگرد تھے۔ تو اصل یہ عرض کرنا ہے دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت حکیم الاسلام سے ہم نے سنا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نانوتوی کو
خنزیر کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، اس کے بارے میں سور کے بارے میں۔ آج عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ مسجد میں سور کا نام لیے ایمان چلا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سور کا ترجمہ تو اردو میں ہے، خنزیر عربی میں کہا گیا، اور قرآن کریم کے اندر 4 جگہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ فرمایا ہے۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ۔ اگر آپ قرآن میں خنزیر پڑھیں گے تو خنزیر کے اندر 5 حرف یا 4 حرف آپ دیکھ لیں گے، اور ہر حرف پر آپ کو 10 نیکی ملے گی خنزیر کے پڑھنے کا۔ لیکن آج عوام کا مزاج ہے کہ عوام اگر خنزیر کا ترجمہ عالم نے سور کر دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد سے نکالو ان کو، یہ پڑھو گے۔ اصل میں مسجد میں اللہ نے اس ناپاک جانور کا نام لے لیا، یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا اللہ قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ تو ٹرانسلیشن ہے، آپ نے اردو میں ٹرانسلیشن کیا، سور بنا، عربی میں خنزیر ہے، اور قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے میں 6 پارے میں 14ویں پارے میں 14ویں پارے کے 20ویں رکوع میں، دوسرے پارے کے 4تھے رکوع میں، اور 6ویں پارے کے 6ویں رکوع میں اب جا کے قرآن کریم کی قرآن کریم کے اس نام کو جو اللہ نے قرآن میں اتارا آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، حضرت نینوتری کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، بات لمبی ہو جائے گی، تو حضرت کو سور کے بارے میں کوئی مسئلہ معلوم کرنا تھا، تو ادھر ادھر بہت سے سور چلانے والوں کے بارے میں بتایا، گئے حضرت کسی سور چلانے والے کے پاس اور جا کے مسئلہ پوچھا تو مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی وہ سور چلانے والا حضرت کے گھر کے پاس آتا تو حضرت آواز سنتے ہی گھر کے اندر سے نکل کے باہر آتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت خنزیر چلانے والا ناپاک ہے، جانور بھی ناپاک، فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ قرآن کریم کے اندر 8ویں پارے میں 5ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ وہ صاف ناپاک، اس کی غذا ناپاک، وہ ناپاک، اتنا ناپاک جانور، اور آپ اس کے چلانے والے کے استقبال کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس سے ہم نے ایک مسئلہ سیکھا ہے، وہ میرا استاد ہے، اس لیے اس کا ادب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیا اور تابعین نے دیا، ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے دیا ہے۔ تو اس لیے میری یہ عرض ہے ان علماء اور فضلاء سے کہ اللہ ان سب کو باادب بانصیب بنائے۔ اب یہی پتہ چلے گا کہ علم اساتذہ کا کتنا ادب ہے، بڑوں کا کتنا ادب ہے۔ ہم نکل کے جب 4 دیواری سے باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی اب یہ تو گھمنڈی آ گیا کہ میں نے بخاری ختم کر لی، سند لے لی، اب میں سب سے بڑا مولوی ہو گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کو 3 لاکھ حدیثیں مع سند کی یاد تھی، اور جب حضرت کا انتقال ہوا تو ابوبکر مدنی نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے خاندان کے محمد بن ادریس کا انتقال ہوا ہے، کیا اعزاز ہوا ان کا؟ تو آقا نے فرمایا امام شافعی کا نام محمد بن ادریس ہے۔ 3 لاکھ حدیث مع سند کے یاد۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم نے اللہ سے یہ سفارش کی کہ اللہ محمد بن ادریس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں علوم کا مطالعہ کرتا تو میں اپنے آپ کو پیچھے میں بالکل جاہل سمجھتا تھا، جو آگے بڑھتا میری جہالت کھل کر مجھ پر آتی تھی۔ تو اب یہ ہمیں علماء کو فضلاء کو جو ہم مطالعہ کریں گے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اب تک میں بالکل جاہل تھا، اب جو آگے بڑھ رہا ہوں یہ میرے علم کی سیڑھیاں ہیں، اب ان بلندیوں کو اور سیڑھیوں پر چڑھنا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، میں حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھ جیسے بیمار طالب علم کو تقریباً 6 سال سے بیمار چل رہا ہوں۔ جیسے حضرت مولانا مومن شاہ وہ اپنی داستان بیان کر رہے تھے بیماری کی، میں ان سے زیادہ بیمار ہوں، مجھے تقریباً 6 آپریشن اب تک ہوئے الحمدللہ، اور ابھی بھی یہ حالت ہے میری کہ میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہوں، ورنہ میں علماء کے سامنے کرسی میں بیٹھنے کے لائق نہیں تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے یاد فرمایا
اور حضرت نے یہ موقع بھی مجھے عنایت فرمایا، تو میں اسی وقت سوچا تھا کہ مفتی ریاض صاحب کی اس متن کا حاشیہ چڑھا دوں گا۔ بیان تو نہ آتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہوں، بس ان علماء سے، ان فضلاء سے، ان طلباء سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو محفل ہے یہ کوئی معمولی محفل اور مجلس نہیں ہے۔ اس مجلس پر اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان علماء کے پر پیروں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں۔ یہ جنت کے مہمان ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے مہمان ہیں۔ ان کی جتنی قدر کی جائے وہ آپ پر فرض اور واجب ہے، اور ان پر یہ فرض اور واجب ہے کہ پڑھنے کے بعد یہ اپنے اساتذہ کا بڑوں کا انتہائی ادب کریں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ جس میں 2 لاکھ کتابیں تھیں، لاہور میں حضرت سے کہا گیا کہ حضرت جل گیا، حضرت نے فرمایا سارا جل جانے دو، میں دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کی ساری کتابیں لکھ دوں، لیکن قرآن پاک حفظ نہیں کر سکے۔ حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا کہ حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا کہ جب ہم نے علامہ سے پوچھا کہ حضرت 2 لاکھ کتابیں آپ کو یاد، اور جس کتاب کو ایک نظر دیکھ لیتے 40 سال تک یاد رہتی تھی، حضرت سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا جب قرآن کھولتا ہوں تو علوم کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں، اتنے علوم کھل جاتے ہیں۔ سورہ ناس کھولی تو علوم کے سمندروں میں غوطہ لگاتا ہوں، اس لیے قرآن کریم حفظ نہیں کر سکا، ورنہ اگر چاہتے تو اللہ کے فضل سے 2 لاکھ کتابیں جس کو یاد اس کے لیے قرآن کریم کا حفظ کرنا کیا اللہ کی مدد سے۔ لیکن حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ آپ کو اتنا قوت حافظہ کیسے ملا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 4 سال کی عمر سے لے کر، کتنی عمر میں؟ 4 سال کی عمر، 4 سال کی عمر میں مکتب میں بٹھایا گیا، اور ہم نے سنا اپنے بزرگوں سے آدھے گھنٹے میں حضرت نے نحو بھی یاد کر کے سنا، صرف آدھے گھنٹے۔ پوچھا گیا حضرت سے تو حضرت نے فرمایا کہ 4 سال کی عمر سے لے کر میں نے پوری عمر میں کبھی بھی کسی دینی یا غیر دینی کتاب کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا، اور شیخ الہند کے حجرے کی طرف حضرت کبھی زندگی میں پیر پھیلا کر آرام نہیں فرماتے تھے۔ پوچھا گیا حضرت پیر نہیں پھیلاتے، پیروں کو سمیٹ کر سوتے، فرمایا میرے استاد کا مکان۔ تو اصل میں فراغت کے بعد پتہ چلتا ہے علماء کا، فضلاء کا، کہ بھئی اپنے استادوں کے پاس آتے ہیں تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ استاد کے برابر میں بیٹھ جاتے، وہ سمجھ گیا میں بھی عالم، یہ میرے استاد نے کہا ان کا احسان میرا احسان، میں پڑھا جی ان کے پاس، ان کو احسان ماننا، ان کا کیا احسان ہے؟ اگر میں نہیں پڑھتا یہ میرے استاد نہیں بنتے۔ ایسا میں نے بہت سنا ہے لوگوں سے۔ اس لیے طلبہ سے میری یہ درخواست ہے کہ اللہ حضرات کی زندگی بھر جو ہے علم نبوت کا شوق اور مطالعے کا شوق اور علامہ کشمیری بننے کا شوق عطا فرمائے۔ علامہ کشمیری جیسا تقویٰ، حضرت جیسا اللہ حضرات کو قوت حافظہ عطا فرمائے۔ نور الایضاح ایک کتاب ہے فقہ کی، اصول فقہ کی، نور الایضاح جو ہے آپ نے بھی پڑھی ہوگی، سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ مصر تشریف لے گئے اور وہ کتاب دنیا کے کسی کتب خانے میں نہیں تھی، ایک ہی مسابقہ تھا جو مصر کی لائبریری میں تھا۔ حضرت نے جا کر دیکھا، وہاں کے لائبریرین سے کہا کہ بھئی کتاب دو گے؟ کہا نہیں یہ کتاب کا ایک ہی نسخہ ہے، نہیں دیں گے۔ حضرت نے کہا کہ اچھا مطالعے کے لیے دے دو، ٹھیک ہے۔ چند گھنٹے مطالعہ کیا اور اس کے بعد جب ہندوستان عرب کے سفر سے واپس آئے ہندوستان میں، کتاب وہی دے کر آئے اور یہاں بیٹھ کر کتاب لکھی، اس کا نسخہ مصر بھیجا۔ علماء مصر نے دیکھا جب تو علماء مصر کہنے لگے بھئی کوئی یہ انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ ایک زبر یا ایک نقطے کی غلطی بتاتے ہیں علماء، ایک نقطے کی غلطی تھی 200 سے زیادہ صفحات کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو آپ حضرات نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سب ادب کی برکت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو باادب بنائے۔ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے دعا کرتا ہوں کہ میری